پچھلی گورنمنٹ بالخصوص عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور اس میں جو یہ فیصلے ہوئے اس سے بلوچستان اور کے پی کے کو کتنا نقصان ہوا؟ بلوچستان کو تو بہت نقصان ہوا. ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے, اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کے حملے کیے. جو دہشت گرد تھے انہوں نے ریلیکس کیا. افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے انہیں اٹھا کر لے کر آئے, انہیں واپس پاکستان میں آباد کیا. بلوچستان کو تو بڑا نقصان ہوا ہے. بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, ٹی ٹی پی ہو, ان کے وہ کمانڈر جو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے تھے, جنہیں یہ تھا کہ ہم پاکستان میں رہیں گے تو ریاست پاکستان ہمیں مار دے گی. عمران خان صاحب کی اپنی پالیسی تھی, اپنی منطق تھی, وہ انہیں اٹھا کر لے کر آئے اور آج وہی لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا, بہت ہی احمقانہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو آج پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. ماہرنگ بلوچ کا کیا سین ہے, وہ کدھر ہے؟ ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ اس ٹائم خدا جیل کوئٹہ میں قید ہے. اس کے اوپر جو ہے بڑے سیریس قسم کے جو ہے نا کیسز ہیں. ماہرنگ نے جو ہے بلوچستان کے حالات کو بڑا خراب کیا ہے. انہیں بھی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی تھی, انہیں ہر مہینے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ بلایا جاتا تھا, امریکہ بلایا جاتا تھا. کنٹریبیوشن ان کی کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہیں وہاں پر بلا کر ایوارڈز دیے جا رہے تھے. کون سی تنظیمیں ایوارڈز دے رہی تھی؟ میری جیسی تنظیمیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ماہرنگ کو جو ہے ہمارے دشمن کی آشیرواد حاصل تھی اور ماہرنگ نے بڑا نوجوانوں کو لایا ہے, بڑا ان کے مائنڈ میں غلط کانسیپٹ ڈالا ہے. تو ماہرنگ نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا ہے, بی ایل ایف کو سپورٹ کیا ہے اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پنجاب کا وزیر اعظم اڈیالہ میں قید ہے اور بلوچستان کی جو آئندہ آنے والی سی ایم ہے وہ آپ کی جیل میں قید ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن دھڑ وہ چلا رہے ہیں. وقاص بھائی, اگر وہ اکاؤنٹ جو اس طرح کی کمپینز چلاتے ہیں, اگر آپ ان اکاؤنٹس کے بارے میں ریسرچ کریں, ان کے بارے میں آپ معلومات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے اکاؤنٹ جو ہے ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں یورپ سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک بھی جینین اکاؤنٹ نہیں ہے جو ماہرنگ کے جو ہے نا فیور میں کمپین چلاتا ہے. ماہرنگ صاحبہ اگر سمجھتی ہیں کہ وہ بلوچستان کی سی ایم بن سکتی ہیں, ہم انہیں اوپن چیلنج کرتے ہیں, ہم انہیں اوپن پلیٹ فارم دیتے ہیں. وہ جائیں بی وائی سی کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کریں, الیکشن لڑیں, الیکشن میں اگر وہ جیتتی ہیں آئیں, ہم اگر انہیں بلوچستان کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کوئی پاپولر نہیں ہے, وہ کوئی مشہور نہیں ہے, ایک بندہ بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا. یہ جو ان کی پاپولرٹی ہے یہ صرف جو ہے نا ایکس اکاؤنٹ تک ہے, یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک ہے. ماہرنگ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ بابر یوسف زئی صاحب جو کہ بلوچستان گورنمنٹ میں ترجمان ہے اور انٹریم منسٹری کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ بابر یوسف زئی صاحب. بابر صاحب, یہ سب سے پہلے میں بات کروں گا سی ایم بلوچستان کے اس بیان سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا دیگر ان کے لوگ ہوں, ماضی میں ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا, تو کیا انہوں نے کوئی تبلیغی جماعت جوائن کی؟ بیسیکلی یہ کیمپس میں گئے اور آ کر دوبارہ سے حملے کیے, آپ کا جو انٹیریئر بلوچستان ہے اس کے حالات خراب کیے, پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا. تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ فیصلے ہوئے, آج کی جو گورنمنٹ ہے اور بلوچستان کی بالخصوص گورنمنٹ ہے, کیا فیصلے کر رہی ہے تاکہ یہ ریسنٹلی جو اٹیک بھی ہوا ہے, پرسپشن بھی کسی نہ کسی حد تک خراب کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں, اس پہ آپ کی بلوچستان گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری کا کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وقاص بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کو بتا سکوں, وہ آپ کی دیکھنے والی آڈینس کو جو ہے نا اس کے بارے میں آگاہ کر سکوں. جی دیکھیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہم جو ہے وہ 47% جو اگر آپ ہمارا کوسٹل بیلٹ کو بھی اگر آپ انوالو کر لیں تو 47% جو ہے بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ جو پراکسیز ہیں وہ انوالو ہیں. بلوچستان میں بہت ساری ایسی قوتیں انوالو ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں, جو پاکستان کے امن کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں, جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے, جو نہیں چاہتی پاکستان آگے بڑھے. دیکھیں, ماضی میں یہ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جو کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں. ماضی میں یہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں, بی ایل اے کے لوگ ہوں, بی ایل ایف کے لوگ ہوں, ایک ایزمنٹ کی پالیسی لائی گئی اور انہیں جیلوں سے نکال کر رہا کیا گیا. یہ لوگ جب جیلوں سے نکلے تو سرفراز بگٹی جیسا کہتے ہیں انہوں نے کوئی تبلیغی جماعت نہیں جوائن کی. انہوں نے کیا کیا, یہ دہشت گردوں کے کیمپوں میں گئے, یہ وہاں پر جا کر مزید اسٹرینتھن ہوئے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ ریکروٹمنٹ کی, اپنے باہر بیٹھے ہوئے آقاؤں سے, بھارت سے, اسرائیل سے انہوں نے مزید مدد طلب کی, ہیلپ طلب کی اور ان سے ہتھیار بھی لیے, ان سے پیسے بھی لیے. آج اگر بلوچستان کے حالات خراب ہیں, انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز مل کر کام کر رہی ہیں, ہم ان حالات کو بہتر کریں گے. لیکن اگر آج پراکسیز یہاں پر فنکشنل ہیں, پراکسیز یہاں پر ایکٹیو ہیں,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو وہ ایک ایزمنٹ کی جو پالیسی آئی تھی اس میں اس کا ذمہ دار ہے. اگر وہ پالیسی نہیں آتی, یہ جیلوں سے نکال کر ان کو سرنڈر نہیں کروایا جاتا, ان کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا, تو آج بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے. ایک اور بات میں آپ کو وقاص بھائی بتاتا چلوں, آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں گزشتہ مئی کے بعد بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. تو گزشتہ مئی کے بعد بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق میں جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی, بھارت کو جو ہے نا سبق سکھایا, اس کے بعد بھارت کو پتا چل گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ 1-on-1 ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے. اب بھارت کیا کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ذریعے, افغانستان کی انوالومنٹ سے اپنی پروکسیز کو, اپنی مدر پروکسی کو, بی ایل اے کو, پی ایل ایف کو, ٹی ٹی پی کو بلوچستان بھیجتا ہے کہ آپ بلوچستان جائیں, وہاں پر معصوم لوگوں کا قتل عام کریں. اور یہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو آج حالات خراب ہیں, ان پروکسیز کو پوری بھارت کی اور اسرائیل کی آشیرواد حاصل ہے, اور یہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمارے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو پچھلی گورنمنٹ بالخصوص عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور اس میں جو یہ فیصلے ہوئے, اس سے بلوچستان اور کے پی کے کو کتنا نقصان ہوا؟ پھر میں آگے بڑھوں گا. دیکھیں, بلوچستان کے حوالے سے میں بتاؤں, بلوچستان کو تو بہت نقصان ہوا. ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے, اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کے حملے کیے. افغانیوں کو جو ہے, جو دہشت گرد تھے انہوں نے ریلیکس کیا. افغانستان میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے انہیں اٹھا کر لے کر آئے, انہیں واپس پاکستان میں آباد کیا. بلوچستان کو تو بڑا نقصان ہوا ہے. بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, ٹی ٹی پی ہو, ان کے وہ کمانڈر جو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے تھے, جنہیں یہ تھا کہ اگر حکومت ہم پاکستان میں رہیں گے تو ریاست پاکستان ہمیں مار دے گی. عمران خان صاحب کی اپنی پالیسی تھی, اپنی منطق تھی, وہ انہیں اٹھا کر لے کر آئے. بی ایل اے کے کتنے کمانڈر ہیں مسنگ پرسنز کے, اپنی کرسی بچانے کے لیے اختر مینگل کے اتحادی بن جاتے ہیں. اختر مینگل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مسنگ پرسن کو ریلیز کیا جائے. عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں, آرڈر, ایگزیکٹو آرڈر دیتے ہیں کہ تمام مسنگ پرسنز جو ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں انہیں ڈھونڈ کر لایا جائے. افغانستان سے بھی لوگوں کو لایا جاتا ہے, ایران سے بھی لوگوں کو لایا جاتا ہے, واپس پاکستان میں, بلوچستان میں انہیں سیٹل کیا جاتا ہے. اور آج وہی لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا, بہت ہی احمقانہ فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کو آج پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اچھا سر, میں آپ کو پتا ہے کہ 1-1.5 مہینے پہلے آپ کے پاس ہی تھے ہم لوگ, اور آپ نے بڑا اچھا ویلکم بھی کیا. تھینک یو فار دا بلوچستان گورنمنٹ. تو میں نے جو میری پرسپشن تھی, جو میں دماغ میں لے کر گیا تھا کہ بلوچستان ایک فوجی صوبہ ہے یا فوجی ریاست ہے, اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو بائی لیٹرل یا کوآرڈینیشن بٹوین دا سول گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, یا جو وہاں پر فوج ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کے ساتھ ہے, یہ باقی کسی بھی پاکستان کے حصے میں ایسی مثال نہیں ہے. وہ جو پرسپشن لوگوں نے بنائی ہے, اور جو سوشلزم پڑھائی جاتی ہے اور ریبیلیس لوگوں کو کیا جاتا ہے فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, پھر آپ لوگ جیسے جو کہ آپ ہیں, ترجمان ہیں, سیاستدان ہیں, آپ کو ان کا غلام ڈکلیئر کروا کر آپ کی ویلیو نہیں رکھی جاتی لوگوں کے مائنڈز میں. آئی نو ہے ویلیو, سارے فیصلے گورنمنٹ سول کرتی ہے, فوج اس کو بیک کرتی ہے اور سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے حوالے سے, پرسپشن کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ وقاص بھائی, میں آپ کو ایک دفعہ پھر بلوچستان آنے کی دعوت دوں گا, اور آپ کے دیکھنے والے جتنے ویور ہیں, آپ کی ویورشپ بہت اچھی ہے, انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, بلوچستان کا اصل چہرہ دیکھیں. یہ ایک پرسپشن جو ہے بنایا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ بلوچستان میں سول گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ہمارے چیف ایگزیکٹو میر سرفراز بگٹی ہیں, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے تمام جو اقدامات ہیں وہ خود کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو, کیا ہندوستان میں وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ را کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتی ہیں؟ وہ انڈین آرمی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتی ہیں؟ اسرائیل کی گورنمنٹ کیا موساد کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتی ہے؟ امریکن گورنمنٹ کیا سی آئی اے اور ایف بی آئی کے بغیر کام کرتی ہے؟ ہماری فوج ہے, ہمارا ملک ہے, جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت ہوگی ہم فوج کی مدد لیں گے. یہ ایک پرسپشن بنایا گیا ہے جو بالکل بیس لیس ہے, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بلوچستان میں ایک سول گورنمنٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کچھ ایشو آتا ہے, ہم فوج سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم ایف سی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آرڈر اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کے آرڈرز کو جو ہے نا فالو کر رہے ہوتے ہیں. سول گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, ہمارا سی ایم سیکریٹریٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, لا انفورسمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ جسٹ پرسپشن ہے, بیس لیس ایلیگیشنز ہیں. ان میں سمجھتا ہوں الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ آئیں بلوچستان میں دیکھیں, یہاں پر ہمارے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, سیکریٹری صاحبان, بیوروکریٹک جو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ سارے الحمدللہ ایکٹیو ہیں. کوئی ہمیں ڈائریکشن نہیں آتی ہے. ہاں, یہ ایک چیز ہمیں جاتا ہے کریڈٹ
کیونکہ بلوچستان آپ کو پتا ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو دشمن کی سب سے زیادہ جو سازشیں ہیں وہ بلوچستان کو ڈیمیج کرنے کی ہیں, بلوچستان کے امن کو سبوتاز کرنے کی ہیں. تو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہیں, اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری بات, کوئی ہمیں غلام کہتا ہے, کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا ہے, کہتا رہے. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, اور ہم یہ ریڈ لائن کسی کو کراس کرنے نہیں دیں گے. ہمیں یہ بھی پتا ہے یہ جو لوگ ہمارے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ان کا تعلق کن سیاسی جماعتوں سے ہے, اور ان کو کہاں سے جو یہ ساری فیڈنگ کی جاتی ہے, سارا اسکرپٹ انہیں کہاں سے دیا جاتا ہے. یہ بولتے رہیں ہم پاکستان کا دفاع کرتے رہیں گے, اپنی آخری سانس تک پاکستان کا دفاع کریں گے. ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, لیکن ہمارے خون میں جو ہے نا وہ بے وطنی ہے, اور ہم اس ملک کا دفاع کریں گے. اچھا بابر صاحب, یہ جو آپ انٹریو منسٹری میں ہے اور ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی, ماہرنگ بلوچ کا کیا سین ہے, وہ کدھر ہے؟ دیکھیں مارنگ بلوچ جو ہے وہ اس ٹائم ہدا جیل کوئٹہ میں قید ہے. اس کے اوپر جو ہے بڑے سیریس قسم کے جو ہے نا کیسز ہیں, اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. عدالتیں سمجھتی ہیں کہ وہ اس میں گناہ گار ہے, وہ جو ہے مجرم ہے, تو عدالتوں نے اسے قید کیا ہوا ہے. اور مارنگ بلوچ کا اگر آپ ماضی کا کردار اٹھا کر دیکھیں تو مارنگ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو خراب کرنے کے لیے پیش تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بی ایل اے کی جو ہے نا پولیٹیکل ونگ تھی, بی ایل اے کی پراکسی تھی. جتنی بی ایل اے میں ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ بی وائی سی نے کروائی ہے. انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا مسنگ پرسنس کا, جو اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اس ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلایا, بلوچستان کی جو ہائی ویز ہے اسے بند کر دیتے تھے. گوادر سی پیک کو انہوں نے جو ہے نا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اچھا, اب ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں. دہشت گردی کی جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں, اور ان میں جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو یہ وہی دہشت گرد ہوتے ہیں جنہیں مارنگ صاحبہ نے اپنے عزائم کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے, جن کے نام پر انہوں نے مظاہرے کیے ہوتے ہیں, روڈ بنس کیے ہوتے ہیں. ان کی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں جو دہشت گرد ہوتے ہیں, جب یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مارنگ صاحب کی لسٹ میں تھے. تو سچ ایز مارنگ نے جو ہے بلوچستان کے حالات کو بڑا خراب کیا ہے. انہیں بھی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ انہیں فورن فنڈنگ ہو رہی تھی, انہیں ہر مہینے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ بلایا جاتا تھا, امریکہ بلایا جاتا تھا. کنٹریبیوشن ان کی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہیں وہاں پر بلا کر ایوارڈز دیے جا رہے تھے. کون سی تنظیمیں ایوارڈز دے رہی تھی؟ میری جیسی تنظیمیں. میری کون ہے؟ ایک اسرائیلی تھنک ٹینک ہے, وہ انہیں بلاتی تھی, ان کے خرچے افورڈ کرتی تھی. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مارنگ کو جو ہے ہمارے دشمن کی آشیرواد حاصل تھی, اور مارنگ نے بڑا نوجوانوں کو ورغلایا ہے, بڑا ان کے مائنڈ میں غلط کانسیپٹ ڈالا ہے, ایک نیریٹو بنایا ریاست کے خلاف مارنگ نے, اور اس کو وہ جو اسکرپٹڈ نیریٹو تھا وہ دینے والا اسرائیل اور بھارت ہی تھا. تو مارنگ نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا ہے, بی ایل ایف کو سپورٹ کیا ہے, اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے. اچھا سر, میں یہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف بھی کرتے ہوئے, کیونکہ یہ میرا رائٹ بھی ہے, میں نے جو وہاں پر دیکھا نا, جو سوشل میڈیا ان کا میں دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پنجاب کا وزیر اعظم اڈیالہ میں قید ہے, اور بلوچستان کی جو آئندہ آنے والی سی ایم ہے وہ آپ کی جیل میں قید ہے. یہ لوگوں نے ان کے سوشل میڈیا پہ, جو آپ کے بی وائی سی کے لوگ ہیں, انہیں ایک پرسپشن بنائی ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ وہ سی ایم بن سکتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن دھڑ وہ چلا رہے ہیں. وکاس بھائی, اگر وہ اکاؤنٹس جو اس طرح کی کمپینز چلاتے ہیں, اگر آپ ان اکاؤنٹس کے بارے میں ریسرچ کریں, ان کے بارے میں آپ معلومات کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سارے اکاؤنٹس جو ہے ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں یورپ سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک بھی جینین اکاؤنٹ نہیں ہے جو مارنگ کے جو ہے نا فیور میں کمپین چلاتا ہے. دوسری بات, مارنگ صاحبہ اگر سمجھتی ہیں کہ وہ بلوچستان کی سی ایم بن سکتی ہیں, ہم انہیں اوپن چیلنج کرتے ہیں, ہم انہیں اوپن پلیٹ فارم دیتے ہیں, وہ جائیں بی وائی سی کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کریں, الیکشن لڑیں, الیکشن میں اگر وہ جیتتی ہیں آئیں, ہم اگر انہیں بلوچستان کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کوئی پاپولر نہیں ہے, وہ کوئی مشہور نہیں ہے, وہ ابھی 1 سال سے جیل میں قید ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دن میری جیلر سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا سوشل میڈیا میں انہیں اتنا بڑا جو ہے نا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ان سے دن میں کتنے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ تو مجھے جیل کے آفیشل حکام نے بتایا کہ ایک بندہ بھی مارنگ سے ملنے کے لیے دن میں نہیں آتا ہے. اگر اتنی پاپولر ہوتی تو لوگ جیل جا رہے ہوتے. کوئٹہ شہر میں ہے جیل, کوئی دور بھی نہیں ہے, اڈیالہ تو بہت دور ہے, یہ تو کوئٹہ شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے. ایک بندہ بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا. یہ جو ان کی پاپولرٹی ہے یہ صرف جو ہے نا ایکس اکاؤنٹ تک ہے, یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک ہے, اور ان اکاؤنٹس کو بھارت آپریٹ کروا رہا ہے, اسرائیل آپریٹ کروا رہا ہے, افغانستان سے یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں. مارنگ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ آج تک سرکاری ملازم ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی سرکاری ملازم ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان سے تنخواہ لیتی ہیں.
حکومت کے خرچے کے اوپر وہ ڈاکٹر بنی ہیں, حکومت نے انہیں ڈاکٹر بنایا ہے, ان کی ساری جو یہ میڈیکل کی جو ایجوکیشن تھی, جو انہوں نے MBBS کیا ہے, سرکار کے خرچے پہ کیا ہے, اسکالرشپس کے اوپر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارنگ صاحبہ کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چیف منسٹر تو دور کی بات, وہ کسی اسپتال کی MS بننے کے لیے قابل نہیں ہے, اور کوئی ان کی پاپولرٹی نہیں ہے, کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف انڈین اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور یہ صرف پروپیگنڈا ہے. اچھا بابر بھائی, ایک چیز جو میں نے بلوچستان میں دیکھی اور سیکھی, اور میں اس کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, جو بلوچستان کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ نا, اس میں تقریباً 800-850 روپیہ آپ صرف تنخواہیں دے دیتے ہیں. یعنی اتنے لوگوں کو آپ نے, میں تو حیران ہوں کہ ایک خاتون جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے, جس کو را کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اس کو CM بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ٹویٹر کے اوپر کمپینز چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اصل لیڈر ہے وہ بشیر زیب بیٹھا ہوا ہے, اس کی جماعت کو آسٹریلیا بین کر رہی ہے, مگر آج بھی آپ نے بلوچستان کے لوگوں کے نوکری دے کے رکھی ہے, اس کو بھی نوکری دے کے رکھی ہوئی ہے. تو اتنی نوکریاں بلوچستان میں ہے, اور نہ دیکھیں پنجاب میں ہے. دیکھیں, اللہ نظر اور بشیر زیب تو اس کے لیڈر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی کس کی ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ غفار لانگو کی بیٹی ہے. غفار لانگو کون تھا؟ وہ بھی PLA کا کمانڈر تھا. اس کی قبر پر آج بھی PLA کا جھنڈا لٹکا ہوا ہے, پھر بھی ریاست اس کے ساتھ نرمی برتتی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں, KP کے بھائیوں کو, سندھ کے بھائیوں کو. جتنی نوکریاں حکومت بلوچستان دیتی ہے, میرا نہیں خیال کوئی اور صوبہ دیتا ہے. جتنا خیال حکومت بلوچستان اپنے لوگوں کا رکھتی ہے, شاید کوئی دوسرا صوبہ نہیں رکھتا ہے. ہم لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں وہ آستین کے سانپ ہیں جو بھارت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, جو اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, اور ڈسنے کے لیے پاکستان کو آتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں, موجودہ جو بلوچستان کی قیادت ہے, سرفراز بگٹی صاحب سے آپ بھی ملیں, اور آپ نے بھی ان کا جو ہے نا ویژن دیکھا ہے. ہم ان سانپوں کا سر کچلیں گے. ہم ان کو نہیں اجازت دیں گے یہ کہ پاکستان کا امن خراب کریں یا پاکستان کا نام خراب کریں. انشاءاللہ ان سانپوں کا سر کچلا جائے گا, اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. اچھا بابر بھائی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کشمیر پاکستان کی شارگ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کے پاؤں ہیں, پاکستان کی ٹانگیں ہیں. اس کے بغیر پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا. اور بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے ملکوں نے کوشش کی کہ یہ ٹانگیں کاٹی جائیں. الحمدللہ نہ یہ کاٹی گئی ہیں اور نہ کبھی کاٹی جائیں گی. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو گیا. ابھی ریسنٹلی چائنا کا شپ آیا, گوادر کے اوپر آپریشنل ہوا. پھر جو فلائٹس ہیں گوادر کے ایئرپورٹ کی, وہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایران کے راستے کھولے جو کہ بلوچستان کے ذریعے ہوں گے, زمینی راستے ہوں گے. $10 ارب کی ٹریڈ کا رکھ دیا. $7 ارب چائنا سے انویسٹمنٹ CPEC کے اوپر آ گئی. سینٹرل ایشیا کو روٹ بن گیا. تو یہ ساری چیزوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو کویت کو گوادر کے سارے معاملات جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے بلوچستان کا, دیگر پاکستان کا, اس کو کیوں نہیں ویلکم کرتے اور ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ کوئی ایکسپورٹر ہے, کوئی گراؤنڈ ہینڈلنگ کر سکتا ہے, کوئی شپس میں آنا چاہتا ہے, لاجسٹک میں آنا چاہتا ہے. اپنے لوگوں کو, ان کو زیادہ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ رادر کہ ہم دوسرے ملکوں کی جو چیزیں ہیں ان کو, کمپنیز کو بلائیں اور وہ آ کر یہاں مائننگ کریں اور دیگر کام بھی کریں. اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا. ولانا صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. جیسے کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو بلوچستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بیک بون ہے, اور پاکستان کا مستقبل جو ہے انشاءاللہ وہ بلوچستان کے راستے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مزید بہتر ہوگا. ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے, ہمارے پاس CPEC روٹ ہے, ہمارے پاس ریکوڈیک ہے, ہمارے پاس آپ بولیں سیندک ہے. یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا $ٹریلین کے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو مزید مستحکم کرے گی. پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اس میں 2 سوال ہیں. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بلوچستان آ کر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, وہ بلوچستان میں کام کر رہی ہیں, اور بلوچستان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مزید بہتر ہوگا. جہاں تک رہی دوسری بات کہ ہم لوکل کو جو ہے لوگوں کو کیوں نہیں انوائٹ کرتے, بالکل انوائٹ کرتے ہیں. لوکل انویسٹرز کو بھی ہم جو ہے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں, شاید آپ کے ویورز کو نہیں پتا ہو, بلوچستان میں 2 اکنامک زون بنائے گئے ہیں. ایک بوستان اکنامک زون, ایک ہب اکنامک زون. یہ 2 اکنامک زون جو ہیں یہ ٹیکس فری ہیں, اور ان کو جو ہے نا پورٹ سے بڑا ایزی ایکسس حاصل ہے. اگر آپ نے CPEC کے روٹ کے تحت ساؤتھ ایشیا میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, افغانستان سے سینٹرل ایشیا, رشیا, تو اس کے لیے جو ہے نا بوستان میں ایک جو اکنامک زون بنایا گیا ہے جہاں پر کوئی ٹیکس وغیرہ جو ہے نہیں لیا جاتا.
विदाउट टैक्स, फ्री जोन है, फ्री टैक्स जोन है, वहां पर काम होता है। इसके अलावा आपको पता है गवादर जो है, गवादर सिटी भी जो है वो टैक्स फ्री जोन है। अगर कोई काम करने के लिए आए उसे दावत देते हैं और उससे कोई टैक्स, ना जीएसटी, ना बीआरए, इस तरह का कोई टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा। हम जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी दावत देते हैं। गवादर पोर्ट पर आपको पता है इस वक्त जो लेबर काम कर रही है उसमें 90% जो है वो मकामी लोग हैं। वहां पर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, पहले जो इनकी जॉब्स का जो क्राइटेरिया निकलता है उसमें लोकल्स लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोकल्स लोगों को कहा जाता है। लेकिन देखिए ये बड़ी टेक्निकल एजुकेशन है, इतना बड़ा पोर्ट, डीप सी पोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बड़ी इसमें टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें अक्सर वो जो इंटरनेशनल जो हमारे भाई होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लोकल्स के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी लोकल बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के किसी भी सूबे से कोई भी सरमायाकार, कोई भी टेक्निकल स्टाफ, कोई भी लेबर आकर काम करना चाहे तो हम उसे वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफ जई साहब, आपने जिस तरह कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की बैकबोन और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बलूचिस्तान के जरिए अपने पाँव पर खड़ा है और जितनी भी ये कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट है वो मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और वहाँ के लोगों को इंसाफ भी मिलेगा और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का भी सफाया होगा। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से बाबर यूसुफ जई साहब, आपने इज्जत दी, आपने टाइम दिया। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।